آج ربیع الاول کی 4، 5 اور 6 تاریخ پیر، منگل اور بدھ کے دن جو بھی یہ صورت پڑھتا ہے اللہ کریم 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے ارب پتی بنا دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے رزق اور دولت کے لیے وظیفے پڑھ رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، رکاوٹیں راستہ نہیں چھوڑتی۔ آج آپ صرف اور صرف 4، 5 اور 6 ربیع الاول پیر، منگل اور بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کا راضی کرنا بہت آسان ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو پوری کروانا بہت آسان ہے۔ مشکل ہے تو لوگوں کی محتاجی برداشت کرنا، لوگوں کے طعنے برداشت کرنا، در در کی ٹھوکریں برداشت کرنا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ پورا سال گٹ گٹ کر گزارنا چاہتے ہیں، لوگوں کی محتاجی، لوگوں کے طعنے سن کر گزارنا چاہتے ہیں، یا آپ اللہ کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر تو آپ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے رونقی کو، بے روزگاری کو، بے چینی کو، بے سکونی کو، محتاجی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کرنا چاہتے ہیں، تو آج 4، 5 اور 6 ربیع الاول پیر، منگل اور بدھ کے دن صرف اس سے ایک قرآنی صورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، جو کہتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، آج اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ چاہیں تو ربیع الاول کے پیر کے دن پڑھ لیں، منگل کو پڑھ لیں، بدھ کو پڑھ لیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ ربیع الاول کا پہلا پیر ہے، پہلے منگل کا دن ہے، پہلے بدھ کا دن ہے۔ ان 3 دن کے اندر اندر آپ نے اس وظیفے کو صرف ایک دن پڑھنا ہے، ایک بار پڑھنا ہے، اور فائدہ پورے 365 دن کا ہوگا۔ اللہ والو، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور آج وہ قرآنی صورت، وہ خاص سینے کا راز بھی آپ کے حوالے کروں گا، جسے آج تک بہت سے لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ والو، بہت سے لوگ ربیع الاول کے پہلے پیر، منگل اور بدھ کے دن ان اعمال کو پڑھتے ہیں، اس ایک قرآنی صورت کو پڑھتے ہیں، اور اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے۔ بیٹیاں پریشان رہتی ہیں کہ لوگ ہر نئے دن کوئی نہ کوئی دیکھنے آتا ہے، سج سنور کر بیٹھتی ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بیٹیوں کے ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں، بیٹیوں پر کیا گزرتی ہے جب طرح طرح کے لوگ آ کر دیکھتے ہیں۔ حالات یہاں تک ہے کہ ماں باپ مسجدوں میں دعائیں کرانے پر مجبور ہیں کہ بیٹی کا کہیں اچھا رشتہ ہو جائے۔ ایسے میں بیٹیاں ربیع الاول کے پہلے پیر اور منگل کے دن صرف ایک قرآنی صورت کو پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھیں گے۔ آپ کے لیے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، کسی کو منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے لیے رشتے کے لیے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ گھر بیٹھیں، یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے اور جلد شادی بھی ہو جائے گی۔ جو میرے بھائی مقروض بیٹھے ہیں، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ اس قرآنی صورت کو پڑھیں۔ مشکلات اللہ کی طرف سے ہیں، پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، بیماریاں اللہ کی طرف سے ہیں، آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو ان کا حل بھی رب کی طرف سے ہے، ان سے نجات بھی رب کی طرف سے ہے۔ ان تمام مسائل سے نجات کے لیے ربیع الاول کے پہلے پیر، منگل اور بدھ کے دن اس ایک قرآنی صورت کے وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے، 12 ربیع الاول سے پہلے نتیجہ مل جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، یہ قرآنی صورت اتنی کامیاب صورت ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد چند مہینے، چند ہفتے تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، ایک ہاتھ سے وظیفہ پڑھا جاتا ہے، دوسرے ہاتھ میں فرشتے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو پریشان ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، ہر مہینے مالک مکان آتا ہے، کرائے کے لیے پریشانی ہوتی ہے، کرائے کی
مکان سے جان چھڑا کر اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو ربیع الاول کے مہینے میں یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب کی آمد ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے حبیب کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ اس مہینے میں اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں پر رحمتوں برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں گھروں کو سجایا جاتا ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، حضور کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے، اور اس جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور آج اللہ سے قبولیت کے لیے، روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، رشتوں کے لیے، رکاوٹوں بندشوں سے نجات کے لیے صرف ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ آپ یہ وظیفہ چاہیں تو صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں، جس کو جب وقت ملتا ہے، دکان پر پڑھ لو، دفتر پڑھ لو، سفر پڑھ لو، لیکن آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ واقعی اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو آپ لاپرواہی کریں، یا تو آپ آج بھی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزاریں، یا پھر آپ 2 سے 4 منٹ نکال کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس ایک قرآنی سورت کو پڑھ لیں۔ یہ قرآنی سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ اور جو دوسرا راستہ ہے، ویسے بھی آپ ٹھوکریں تو کھا ہی رہے ہیں، غربت کا سامنا کر ہی رہے ہیں، پھر ایک اور سال سے ہی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آج آپ کا چھوٹا سا قدم میرے مطابق جو آج 4، 5 اور 6 ربیع الاول کے پہلے پیر اور منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں کرتا، 2 سے 4 منٹ نکال کر اس قرآنی سورت کو نہیں پڑھتا، وہ آج اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، کیونکہ ایک موقع اللہ دیتا ہے، اور اس موقع کو جو پا لیتا ہے اللہ سے رزق اور دولت سمیٹ لیتا ہے، ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جو لاپرواہی کرتا ہے پھر ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہاں چورن نہیں بیچا جاتا، یہاں سیدھی اور صاف باتیں کی جاتی ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لاپرواہی چھوڑو گے تو زندگی آسان ہوگی، لاپرواہی میں رہو گے تو پھر غربت کا سامنا ہوگا۔ آپ نے یہ وظیفہ ربیع الاول کے پہلے پیر کو پڑھ لو، منگل کے دن پڑھ لو، بدھ کے دن پڑھ لو، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ان 3 دن کے اندر آپ نے ایک بار اس عمل کو کرنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اب ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کا کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ پورے سال کا فائدہ چاہتے ہو تو ویڈیو مکمل دیکھنا، تو انشاءاللہ وظیفہ پڑھنے کا فائدہ بھی ہوگا، اللہ سے مانگی ہر دعا قبول بھی ہو جائے گی۔ اب آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 12 کی نسبت سے 12 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور ڈال لکھیں۔ لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر شامل ہوتے ہیں۔ ان لاکھوں میں کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی وسیلہ و صدقہ سے آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں؟ اس لیے اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ جہاں بھی موقع ملے اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اس لیے 12 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک
अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। आप में से कोई बेरोज़गार है, कोई औलाद का तलबगार है, कोई कर्ज से निजात चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई जल्द शादी के इसबाब चाहता है। जिसका जो भी मसला है, जो भी हाजत है, अपने मकासद की नियत करे, क्योंकि आज जिस मकसद की नियत करके ये कुरानी सूरत 7 बार पढ़ोगे, अल्लाह हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देगा। आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ लिया, मकसद की नियत कर ली। अब आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तौस तस्मिया पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप तौस तस्मिया पढ़कर कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें बरकत होती है, उसमें खैर कसीर होती है, उसमें शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपने सबसे पहले अल्लाह के एक नाम को पढ़ना है। ये नाम मुबारक अल्लाह का सिफाती नाम है। इसे इस्म आज़म भी कहा जाता है। इस नाम मुबारक को पढ़ने वाले पर अल्लाह की ख़ास नज़र करम हो जाती है। आपने अल्लाह का एक सिफाती नाम या करीम को पढ़ना है। आज हर कोई चाहता है, आप भी यही चाहते हैं, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि अल्लाह का करम हो जाए। हमारी दुआओं में भी यही है कि या अल्लाह करम कर दे, करम कर दे। शायर लिखता है, करम दीक नज़र होवे मेरे आका में तर जावा। आज करम की नज़र से माला माल होना चाहते हैं, अल्लाह के करम से फैज़याब होना चाहते हैं, तो आपने या करीम को पढ़ना है। या करीम को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या करीम, 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 या करीम। आपने या करीम को पढ़ना है और इस दौरान किसी से बात नहीं करनी। या करीम को पढ़ते दौरान अगर आपने किसी से बात कर ली, किसी ने आपको बुला लिया, तो वजीफ़े का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। या करीम को दीवानों की तरह पढ़ना है। हजूर के महीने में हजूर के ग़ुलामों की तरह पढ़ना है, हजूर के आशिकों की तरह पढ़ना है, मोहब्बत के साथ पढ़ना है। या करीम को पढ़ते चले जाएं, दाएं और बाएं कंधे पर नज़र मारते चले जाएं। दाएं और बाएं कंधों पर नेकी और बदी के फरिश्ते मौजूद हैं जो हर वक्त आपके मेरे नामे अमाल को लिखते हैं। हम जो भी करते हैं वो फरिश्ते लिखते हैं और अल्लाह के हजूर पेश करते हैं। जब आप या करीम पढ़ेंगे, आपके नाम अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह पूछेगा, फरिश्तों इस बंदे ने क्या पढ़ा है? फरिश्ते आपके नाम पर या करीम का जिक्र पेश करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों आज इस बंदे पर नज़र की करम कर दो, करम कर दो। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, नसीब के बंद ताले खुल जाते हैं। आज अगर आप नज़र करम चाहते हैं तो रबीउल अव्वल के पहले पीर, मंगल और बुध के दिन 3 दिन के अंदर अंदर सिर्फ एक बार इस वजीफ़े को पढ़ें। आपने या करीमों को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आंखें बंद करके तवज्जो से पढ़ना है, शक की निगाह से पढ़ना है। शक वाले अभी इस वजीफ़े को छोड़ सकते हैं। जो यकीन कामिल से पढ़ सकते हैं या पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, और जो यकीन से पढ़ेगा इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा, आपके रब ने चाहा तो 12 रबीउल अव्वल से पहले आप अरबपति हो जाएंगे, यानी जो भी मांगोगे मिल जाएगा। अब लोग समझते हैं कि ये क्या लिख देते हैं कि अरबपति हो जाएंगे। आप किसी बंदे से नहीं, अल्लाह से मांग रहे हैं। मैं आपको अल्लाह को मनाने के वज़ाइफ बता रहा हूँ, अल्लाह को मनाने के तरीके बता रहा हूँ, और अल्लाह राज़ी हो जाए तो तमाम की तमाम नेमतें आपके मुकद्दर में लिख दी जाती हैं। या करीमों को 11 बार पढ़ने के बाद 11 बार पढ़ लिया। अब दूसरे नंबर पर आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। ये कुरानी सूरत कौन सी है? ये अल्लाह के कलिमात हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, हजूर ने हम तक पहुँचाई है, और ये अल्लाह के हबीब पर तब नाजिल हुई जब लोग अल्लाह के हबीब से पूछते थे, तेरा रब कौन है, उसका बेटा कौन है, उसका बाप कौन है, वो कहाँ नज़र आता है, वो कहाँ मौजूद है? तो अल्लाह के हबीब पर सूरा इखलास नाजिल हुई।
اللہ نے سورہ اخلاص کو نازل کیا اور کہہ دیا کہ اے حبیب فرما دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے بڑے بڑے سوالات کرنے والوں کو سورہ اخلاص کا ترجمہ بتایا۔ یہ اللہ کے کلمات ہیں جو حضور کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ پھر سب کو جواب مل گیا، سب یہودیوں کی، کافروں کی زبان کو تالے لگ گئے کہ محمد عربی کا رب بھی ایک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ والو، صحابہ کرام سے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آج میں آپ کو ایک قرآنی سورت بتا رہا ہوں جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ 2 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ اور جب آپ کے پلڑے میں، آپ کی نیکی کے پلڑے میں 2 سے زائد قرآن مجید کا ثواب لکھا جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ ویسے ہی ذکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پر ایمان لانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جب حضور کی آمد کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے پہلے پیر، منگل یا بدھ، ان 3 دن کے اندر اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ربیع الاول کے پہلے پیر کو، منگل کو یا بدھ کو جس گھر میں یہ سورت پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پورا سال اس گھر میں غربت نہیں آتی، تنگ دستی نہیں آتی، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، لیکن اس قرآنی سورت کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر میں آپ کو اس سورت کے فائدے گنوانا شروع کروں تو ویڈیو کسی اور طرف چلی جائے گی۔ میری کوشش ہے کہ آپ ربیع الاول کے پہلے پیر، منگل اور بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور جلد اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ آپ پہلے پیر کو پڑھ لیں، منگل کو پڑھ لیں، بدھ کو پڑھ لیں، یہ وظیفہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس دوران 7 حاجات کو لے کر بیٹھو گے تو اللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ نے سورہ اخلاص کو 7 بار مکمل کرنا ہے اور 7 نیک حاجات کو لے کر بیٹھیں گے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے حضور کی آمد کا صدقہ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا، کوئی راضی کرنے والا ہو، اللہ کو منانے والا ہو، ویڈیو کو مکمل دیکھ کر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا ہو، کومنٹ سیکشن میں خود بتانے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ نے آپ کے حالات کیسے بدل دیے۔ ربیع الاول کے پہلے پیر، منگل اور بدھ کے دن یہ اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے سے اللہ اچانک حالات کو بدل دیتا ہے۔ اچانک غربت، تنگ دستی سے نجات ہو جاتی ہے، اچانک رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کے بعد تیسرا اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت آپ کو بھی آتی ہے،
مجھے بھی آتی ہے، لیکن اس آیت کو آج تک نہ آپ نے اس طرح پڑھا ہے نہ میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے آخر میں آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ قرآن مجید میں ایک ایسا وظیفہ ہے جو حضرت یونس کا وظیفہ ہے۔ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے، جہاں دنیا کی کوئی طاقت سمندر میں اتر کے آپ کی مدد نہیں کر سکتی، حضرت یونس کو اللہ پر کتنا یقین ہوگا کہ آیت کریمہ کو پڑھا، اللہ کو آیت کریمہ سے یاد کیا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی اور اتنے بڑے سمندر سے آپ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ اللہ کے معجزات ہیں، اسے اللہ کی غیبی مدد کہا جاتا ہے۔ پہلے مچھلی کے پیٹ سے آزاد کرنا، پھر گہرے سمندر سے نکال کر باہر لے آنا، یہ اللہ کے معجزات میں سے ہے، یہ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں، آپ بھی معجزات چاہتے ہیں، آپ بھی قرض کی دلدل سے راتوں رات نکلنا چاہتے ہیں، آپ بھی بے اولادی کے تانوں سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی زندگی سے بے سکونی بے چینی کو خیر آباد کرنا چاہتے ہیں، تو ربیع الاول کے پہلے پیر، منگل اور بدھ کے دن آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے آیت کریمہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آیت کریمہ وہ ذکر الہی ہے جسے پڑھنے کے بعد انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی ٹھوکروں کا، کبھی تانوں کا طلبگار نہیں رہتا۔ آیت کریمہ وہ ذکر ہے جو انسان کو زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر لے جاتی ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ میں نے آج آپ کو ربیع الاول کے پہلے پیر، منگل اور بدھ کے دن کے 3 اعمال بتائے، اللہ کا ایک نام بتایا، ایک قرآنی سورت بتائی، ایک آیت کریمہ بتائی۔ آپ نے ان کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے مکمل کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر گڑ گڑا کر مانگے، حضور کی سفارش کروا کر مانگے، اللہ بیٹھے بیٹھے نصیب کھول دے گا، تقدیر کے بند تالوں کو توڑ دے گا، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا 12 ربیع الاول سے پہلے مل جائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے حضور سے محبت کرتے ہیں تو ایک بار سرکار کی آمد ضرور لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کسی بھی پریشانی کے متعلق کوئی سوال یا وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ اپنا مسئلہ لکھیں، آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔